پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات محترم، آج جھانسی کے علاوہ کئی جگہوں سے فون آیا اور میسج بھی آئے کہ عید کی نماز کو لے کر بڑا انتشار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر پہ عید کی نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ قائم کرنا سب جائز ہے، تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ تو اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ نماز عید و جمعہ کے متعلق اہل سنت و جماعت کا موقف فقہ حنفی کی روشنی میں بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے کہ جتنے لوگوں کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز بجماعت کی اجازت ملے وہ لوگ امام کے ساتھ بجماعت عید وغیرہ کی نماز ادا کر لیں، باقی جن کو شمولیت کی اجازت نہیں ملی وہ سب کے سب معذور ہیں، ان کے اوپر عید الفطر کی نماز واجب ہے ہی نہیں۔ وہ عید کی جماعت ہونے کے بعد اپنے اپنے گھر تنہا نماز نفل پڑھیں۔ اس تعلق سے کئی کلپیں جلوے نور چینل کے اوپر اپلوڈ بھی کی جا چکی ہیں اور بہت سارے مشائخین نے بیان بھی دیا ہے کہ نماز نفل وہ لوگ پڑھیں، یہ افضل ہے۔ گھر پہ عید کی نماز و جماعت قائم کرنا فقہ کے کسی بھی جزیہ سے ثابت ہے ہی۔ اس وجہ سے علماء اہل سنت و مشائخین نے شریعت کی روشنی میں اسی حکم شریعت کا اعلان کیا ہے جسے ہر سنی صحیح العقیدہ کو لازمی طور پر ماننا چاہیے۔ اس معاملہ میں اہل سنت و جماعت کے کسی عالم یا مفتی نے ایسا فتویٰ نہ دیا کہ گھر پہ نماز عید قائم کرو یا چند لوگ مل کر کہیں بھی عید الفطر کی نماز پڑھ لو بجماعت۔ یہ شرعی نظریہ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے نشر ہوا اور ساری خانقاہوں درسگاہوں کے ذمہ دار جو اہل سنت و جماعت کے ہیں اسی انداز سے ان سبوں نے اعلان کیا۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے شیوخ ہیں، مفتیان کرام نے سب نے اعلان کیا۔ اس معاملہ میں اہل سنت و جماعت سب کے سب متفق ہیں، چاہے وہ علماء بریلی شریف ہوں یا علماء کچھوچا شریف ہوں یا علماء مارہرہ شریف ہوں یا علماء مبارک پور شریف ہوں یا علماء امجدیہ گھوسی ہوں یا علماء پیلی بھیت ہوں یا علماء بدایوں شریف ہوں یا علماء براؤں شریف ہوں یا علماء دہلی، حیدرآباد، ممبئی، کلکتہ، احمد آباد وغیرہ جہاں کے بھی اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں، کسی نے بھی اس کے برخلاف اعلان نہ کیا نہ ہی حکم صادر کیا، سب کا متفقہ اعلان یہی ہے۔ سبھی علماء اہل سنت نے اسی انداز سے بیان دیا ہے۔ پھر انتشار کیوں؟ انتشار اس وقت ہونا چاہیے جب ایک معاملہ میں علماء کے الگ الگ رائے ہوں تو انتشار ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں سب ایک ہیں۔ ہاں، اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر دوسرے گروپ کے لوگوں نے اس معاملہ میں ایک سازش کے تحت اس بات کو پھیلایا ہے اور ماہ رمضان المقدس کے پہلے جمعے ہی سے ان کی یہ سازشیں چل رہی ہیں۔ اب وہ سازش کس کی طرف سے ہے یہ اللہ ہی بہتر سمجھے کہ سنی خیمہ میں انتشار پیدا کر کے ان میں گھسو۔ اگر انتشار پیدا نہ کرنا ہوتا تو مخالف جماعت والے ضرور کسی فقہی کتاب و جزیہ کا حوالہ دیتے، مگر ہمیں ان کے حوالہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جو قوم شان خدا عز و جل اور دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کی وجہ سے علماء حرمین طیبین کی فتویٰ کی روشنی میں کافر و مرتد ہو، اس سے کیا حوالہ اور کیا رابطہ؟ دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا پیش کردہ فتاویٰ حسام الحرمین کو ملاحظہ کرے۔ جب وہ ہمارے مذہب اور مسلک کے نہیں تو ان کے کسی بھی بات کو سن کر کیوں آپس میں انتشار پیدا کر رہے ہیں؟ ایک جماعت رافضی شیعہ بورے ہیں،
وہ ہمارے مذہب مسلک سے الگ ہے، آج ان کی کسی بات کو سنی نہیں مانتا۔ ایسے ہی وہابی، دیوبندی، چکرالوی، غیر مقلد، سلفی، یہ سب کے سب ہمارے مذہب اہل سنت اور مسلک سے، ہمارے مسلک اعلیٰ حضرت سے الگ ہیں۔ پھر ان کی کوئی بات کیوں سنتے ہیں؟ کیوں ان کی تحریر بے دلیل کو بحث کا موضوع بناتے ہیں؟ جب ہم سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور دیگر اکابرین اہل سنت نے انہیں بے دین بتا دیا، تو شیعہ بورے رافضی کی طرح ان کی کلپ کو سننا اور تحریر کو پڑھنا کیوں بند نہیں کرتے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ خدائے تعالی معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو آپ بتائیے جس جماعت کا یہ عقیدہ ہو ہم سنیوں سے کیسے میل کھا سکتا ہے؟ بتائیے وہ جماعت ہم سنیوں سے کیسے میل کھا سکتی جس کی یہ سوچ ہو؟ اس کے کسی مولوی کی پوسٹ یا کلپ کو سن کر اپنی ایمان و عقیدہ کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جو جماعت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا بھائی کہتی ہو، جو جماعت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے تعلق سے، ذات اقدس کے تعلق سے اور ان کے زندگی کے ایک ایک لمحے کی گستاخی کر رہی ہو، جو جماعت نبی پاک صاحب الاولاق کی شان میں گستاخی پر اتنی تلی ہوئی ہے کہ اشرف علی تھانوی کے چہرے میں نبی پاک کا چہرہ اس کو نظر آتا ہے، جو جماعت معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتی ہو، جو جماعت حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو کنہیا کے جنم سے تشبیہ دیتی ہو، جبکہ میلاد مصطفیٰ کا ثبوت قرآن سے، حدیث سے اور صحابہ کی زندگی سے ہے، جبکہ نبی پاک صاحب الاولاق کے بے مثل ہونے کا ثبوت قرآن سے، حدیث سے اور دیگر اقوال بزرگاں سے ثابت ہے، جو جماعت حضرت امام حسین کی سبیل کو حرام کہتی ہو، جو جماعت سنیوں کو قبر پجوا کہتی ہو، جو جماعت سنیوں کو مشرک اور بدعتی کہتی ہو، وغیرہ وغیرہ، کتنی باتوں کو شمار کی جائے، ساری چیزیں جو ان کی ہیں گستاخان اولیاء، گستاخان مصطفیٰ، گستاخان خدا جو ان کے پیشوا ثابت ہوئے ہیں، یہ لوگ اب بھی اسی تحریر کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو بہتر جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، تو ہم کس جہت سے ان کی بات کو تسلیم کریں، مانیں؟ وہ ہوتے کون ہیں جب ان سے ہمارا مذہبی طور پر کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، مسلکی طور پر کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، تو ان کی بات کو دلیل کی شکل میں کیوں لاتے ہیں؟ پھر بھی لوگ اس جماعت کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کے پاس کسی بات کی دلیل نہیں ہے، اگر دم ہے تو لائیں کہ کسی فقہی کتاب کا حوالہ پیش کریں کہ جمعہ و عیدین گھر میں جائز ہے۔ سنیوں ساودھان رہو، ہوشیار رہو، جس بھی چینل پہ یہ کہا جا رہا ہو، جس بھی پوسٹ میں یہ تحریر لکھی جا رہی ہو اور جس بھی گروپ کے اندر اس بات کو باور کرایا جا رہا ہو کہ گھر میں جمعہ و عید کی جماعت کر کے نماز چند لوگ پڑھ لیں، تو سمجھ لو کہ وہ آپ کی جماعت کا نہیں، وہ آپ کے مذہب کا نہیں، وہ آپ کے مسلک کا نہیں۔ ایسے گروپ سے، ایسے چینل سے، ایسے مولوی سے ربط و ضبط بالکل ختم کر دیں، ورنہ آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا، نماز بھی برباد ہوگی، ایمان بھی برباد ہوگا۔ جس چینل پر ہمارے اکابرین اہل سنت کا نام نہ لیا جا رہا ہو، بالخصوص امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل نہ ہوتا، سمجھ لو کہ وہ جماعت ہماری جماعت نہیں ہے۔ ایسے سے ساودھان رہیں، ایسے سے دور رہیں، ایسے چینل سے فوراً دور ہو جائیں، ایسے گروپ سے فوراً دور ہو جائیں، ایسے مولوی کے رابطے سے فوراً دور ہو جائیں، ورنہ آپ کا ایمان اور عقیدہ خطرے میں ہے۔ میرے امام بولتے ہیں، سورہ جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کے موقع پر جس کو اجازت ملے اتنے لوگ مسجد میں عید کی نماز باجماعت پڑھیں، اور جن لوگوں کو اجازت نہیں ملتی ہے وہ اپنے اپنے گھروں پہ تنہا 4 رکعت نفل کی پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور 2 رکعت پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلے ہمارے اہل سنت کے اکابرین نے، ہمارے شیوخ نے، ہمارے مفتیان کرام نے نشر کر دیے ہیں
اسی کے مطابق سارے سنیوں کو عمل کرنا ہے. باقی دنیا کا کوئی فرد کچھ بھی کہے ہم سب کو ادھر توجہ نہیں دینی ہے. ایک ہو کر کے رہیے, مل کر کے رہیے, محبت کے ساتھ رہیے, دین کی باتوں کو عام کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ ممکن ہے کہ آپ کی شیئر کرنے سے کسی کا ایمان, کسی کا عقیدہ بچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.